دنیا کا نقشہ ایسا تبدیل ہو چکا ہے کہ جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ افغانستان پہ کس کی گورنمنٹ ہے؟ اب امریکہ کی ہی گورنمنٹ ہے۔ افغان طالبان صرف ان کا ایک فیس ہے، صرف ایک پراکسی۔ اس وقت پاکستان ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے، تو عمران خان کو یہ سزا دی گئی ہے جو ابھی وہ جیل میں ہے، اور یہ کبھی گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ۔ یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں یہ سنتاز معاہدہ معطل نہیں ہوا تھا، اور انسانوں کو ایسے ذبح کیا جا رہا ہے، ایسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان کے لیے ایک ہی نجات کا رستہ ہے، واحد رستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ الذی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دروازہ کھول دیں، تھوڑی سی ہوا آ جائے۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج باتیں تو بہت ساری کرنی تھیں، لیکن ہم لیٹ ہو گئے ہیں خطبہ سٹارٹ کرتے کرتے، تو اس لیے مختصر سی 100 باتوں کی ایک بات کرنے کی کوشش کروں گا، تو بلکہ 2 باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت
دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی بن رہے ہیں جو ملحمۃ الکبریٰ کی طرف جا رہے ہیں، اس بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے اس جنگ میں۔ اس جنگ کی طرف حالات جا رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ایسے ہی جیسے دنیا کے حالات چل رہے ہیں اسی طرح سے قرضہ لے کے کھاتے رہیں گے؟ آج کا دن گزر جائے گا، کل پھر کسی سے مانگ تانگ لیں گے، آگے آگے چلتا جائے گا سلسلہ۔ تو امریکہ کے بھی ساتھ چلتے رہیں گے، رشیا کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں گے، عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھیں گے، بس اسی طرح دن گزرتے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور جو اس طرح ایڈ ہاک بیسس پہ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بالکل مختلف یک دم عالیہ سافلہ والی سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ یہ کسی بھی ٹائم اپ سائڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، سب کچھ جو ہونے لگ گیا ہے، اور اگر ابھی بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہ اندھا ہے، اگر ابھی بھی اس کو سنائی نہیں دے رہا تو وہ بہرا ہے۔ کہ دنیا کا نقشہ ایسا تبدیل ہو چکا ہے کہ جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت سیریا میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ سیریا میں ریولوشن، سو کالڈ ریولوشن آئی ہے، اور وہاں پہ پرو ویسٹ گورنمنٹ آئی ہے۔ اسرائیل حملے کر رہا ہے، مذمتی بیان بھی نہیں دیا، جو ابھی وہ ان کا ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ داڑھی والا جو ہے، اس نے مذمتی بیان بھی نہیں دیتا وہ۔ اچھا، تو جو لوگ بڑے سمجھتے تھے کہ ٹرکی اینٹائی ویسٹ ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، تو ٹرمپ نے کیا بیان دیا ہے؟ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو طیب اردوغان ہے یہ بڑا نائس اور گڈ مین ہے، مجھے بڑا پسند ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ سیرینز کو بڑا اچھا ہینڈل کر رہا ہے، سیرین ریبلز کو۔ Well, I have great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? And I happen to like him, and he likes me, and I know the press will get very angry. He likes Erdogan, but I do, and he likes me, and we've never had a problem. Look, he's a tough guy, and he's very smart, and he did something that nobody was able to do. You know, you got to hand it to him. یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی سیریا میں جو پرو ویسٹ گورنمنٹ آئی ہے اس کو لیڈ کس نے کیا ہے، کس کے ہاتھوں آئی ہے؟ وہ ٹرکی کے سپورٹڈ ریبل گروپس ہیں جنہوں نے سیریا کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا ہے۔ یعنی کہ طیب اردوغان نے، ٹرکی نے لیڈ لی ہے اس کے اوپر، اور ہم لوگ بار بار بھول جاتے ہیں، خالی بیان بازی پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، جس کے اوپر یوکرائن صرف ممبر بننا چاہ رہا ہے، تو اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے۔ بنا نہیں ہے، صرف بننا چاہ رہا ہے۔ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، وہی نیٹو جس نے افغانستان میں حملہ کیا، وہی نیٹو جس نے لیبیا میں جا کر حملے کیے، وہی نیٹو جو مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرنے میں فرنٹ لائن پہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیریا آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یمن کے اوپر جا کر وہ ان کے پہلے ایک بحری بیڑا گیا تھا، دوسرا بھی پہنچ گیا، امریکہ کا باقاعدہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایران آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوزیشن ایسی لیتا ہے کہ جیسے نہیں للکار کے دھمکا کے پھر نکل جانا۔ ان کے جنرل تک تو انہوں نے مار دیے، ایران سے کیا ہو سکا؟ تو بہرحال یہ سچویشن سیریا کی، عراق آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ویسے ہی امریکن فورسز ہیں، اور وہ جو جنرل حمید گل کے الفاظ تھے نا کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، اور میرے سمیت سارے انٹلیکچوئل جو یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانیوں نے امریکہ کو وہاں سے مار بھگایا ہے، اب وہ پکچر کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ کسی افغانی نے کسی امریکی کو مار کے نہیں بھگایا،
طالبان نے ایسا کچھ نہیں کیا. ان کی ایک ڈیل ہوئی جس کے تحت اس وقت بھی امریکہ ان کو فنڈنگ دے رہا ہے, اور اسی ڈیل کے تحت وہ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ وہاں پر چھوڑ کر گئے. اور اس ڈیل کا مین مقصد کیا تھا کہ افغانستان نشانہ ہے, پاکستان بہانہ ہے. The only nuclear power has to be neutralized. یہ only Muslim nuclear power. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم امریکہ کے دوست بھی ہیں اور ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے, ہم ریاست مدینہ کی آواز بھی لگائیں اور ہم ساتھ میں یہ کہیں کہ ہمارے باقی تعلقات بھی اچھے رہیں گے. افغانستان میں کون ہے اس وقت؟ امریکہ کی پراکسی ہے, جو ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر ایکٹیو ہو کر, اور وہ جو داعش مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی تھی, ہم جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ وہ پراکسی تھی, یعنی اس کے پیچھے ویسٹرن فورسز تھی, یا انڈیا تھا یا موساد تھا یا باقی ٹی ٹی پی کے پیچھے را اور موساد وغیرہ تھے, اپنا ایف بی آئی تھی, نہیں سوری وہ کیا ہے امریکہ کی سی آئی اے تھی, اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے پیچھے سی آئی اے اور موساد تھے. افغانستان میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ اب کیونکہ جنگ ہوئی ہے, امریکہ نے حملہ کیا ہے, تو یہاں پہ جو طالبان ہیں وہ پرو پاکستان ہی ہیں, لیکن یہ وہ طالبان نکلے جنہوں نے جو کمپرومائزڈ ہیں. اس وقت افغانستان کے اندر ایک پراکسی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. افغانستان پہ کس کی گورنمنٹ ہے اب؟ امریکہ کی ہی گورنمنٹ ہے. افغان طالبان صرف ان کا ایک فیس ہیں, صرف ایک پراکسی. مڈل ایسٹ آپ دیکھ چکے, سعودی عرب اور باقی ممالک آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسے ہی وہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ کس قدر پرو ویسٹ ہیں آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. اس وقت پاکستان ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان رشیا میں تھا, اس کے وہاں موجود ہوتے ہوئے پوٹن نے یوکرین پہ حملہ کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک اور فورن پالیسی کا ہیوج فیلئر ہے, اور اس کی قیمت چکانا پڑے گی. کہ عمران خان نے یہ سمجھا تھا کہ میں اتنا بڑا اور پاپولر لیڈر ہو گیا ہوں کہ اب میں پاکستان کو ایک ریولوشنائز انداز میں جس ڈگر پہ جس ڈائریکشن میں چاہوں لے کے جا سکتا ہوں, اور امریکہ کے کیمپ سے نکال کے ہمیں رشیا کے کیمپ میں جانا چاہیے. اور اسی چکر میں وہ وہاں پہ فزیکلی گیا ملنے کے لیے, اور بہت بڑا فیلئر پاکستان کی فورن پالیسی کا کہ وہاں پہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی موجودگی میں یوکرین پہ حملہ کر دیا گیا. پوٹن نے ایک میسج دیا کہ یہ جو نیوکلیئر پاور ہے, دنیا میں نیوکلیئر پاور ایک دوسرے کی گود میں جا کر نہیں گھستی. نیوکلیئر پاور بذات خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے, لیکن پاکستان ایک واحد نیوکلیئر پاور ہے جو فٹ بال ہے, کبھی کسی کے کورٹ میں جا کے گر جاتا ہے, کبھی کسی کے جا کر قدموں میں گر جاتا ہے. تو پوٹن نے امریکہ کو یہ میسج دیا کہ یہ جو ایک نیوکلیئر پاور آپ کا ایلائی ہے نا, یہ ہم اپنے کورٹ میں لا چکے ہیں. اور عمران خان کے بلنڈرز میں سے ایک یہ بھی تھا. یہ میں بات کر کیوں رہا ہوں, اور عمران خان نے وہ جو سائفر والی بات کی تھی, وہ بھی سائفر میں دو مین چیزیں ہیں, باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا. آپ کو پتہ ہے روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں, تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا. تو عمران خان کو یہ سزا دی گئی ہے جو ابھی وہ جیل میں ہے, اور یہ کبھی گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا, یہ بات یاد رکھیں آپ. اور یہ ان کی پراکسی جو پاکستان میں ان کی پراکسی ہیں نا, ان کے غلام ہیں, یہ ایسے ان کو مار پیٹ اور ظلم کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی فیلئر ہے. اور جیسے بھٹو نے دو کام کیے تھے, ایٹمی پروگرام کروایا تھا اور ساتھ میں جو قادیانی ہیں ان کو کافر قرار دلوایا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں, اور پھر اس کو نشان عبرت بنایا بھی گیا.
اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی یہ امریکہ نے سب کچھ کرایا. ہم آدھی بات سنتے اور سمجھتے ہیں, پوری بات اور پوری پکچر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے. ذریعہ کوئی بھی بن جائے اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. جتنے بھی لوگ پاکستان کے اوپر حکمران بنے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے. پاکستان ریاست مدینہ ثانی ہے, دوسری ریاست مدینہ ہے, اور اس کے حکمران اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں. اور جو خلیفہ اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرے اللہ تعالیٰ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے. وہ یزیدیوں کے صف میں لکھا جاتا ہے, وہ حسینیوں میں نہیں لکھا جاتا. تو یہی ہوا بھٹو کے ساتھ, یہی ہوا ضیاء الحق کے ساتھ, یہی ہوا دوسرے تیسرے بے نظیر کے ساتھ. نواز شریف بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے, اور یہی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ بھی. کیوں؟ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا صرف بیچنے کے لیے, صرف دین بیچنے کے لیے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. اسلامی ٹچ دیں نا جی, وہ دیکھا ہے نا سب نے آپ نے کلپ کہ جی ذرا اسلامک ٹچ دیں. تو اسلامک ٹچ انہوں نے دیا, نہ کہ اسلامی ریاست قائم کرنے کی حقیقی کوشش. اور قبر کو سجدہ کر کے اللہ سے بھی جنگ لے لی, سود کو ختم نہ کر کے حکمران بھر کے اللہ سے بھی جنگ لے لی. اور پھر اس نے سوچا کہ میں امریکہ کو بھی شکست دے دوں گا. بھائی تم خدا نہیں بن گئے, تمہیں رشیا کے کورٹ میں جانے کے بجائے, کیمپ میں جانے کے بجائے اللہ کے کیمپ میں جانا چاہیے تھا, پھر تمہاری ہیلپ ہوتی. تو امریکہ نے بالکل کیا ہے عمران خان کے ساتھ, ان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈھیل دے دی ہے. یہ پوری پکچر ہے. تو یہ بات لمبی دوسری طرف چلی گئی. بات یہ تھی کہ جیسے رشیا نے ایک سگنل دیا تھا عمران خان کے وہاں ہوتے ہوئے کہ یہ نیوکلیئر پاور ہم اپنی سائڈ پہ کر رہے ہیں, یہ جو پہلگام میں کشمیر میں حملہ ہوا ہے اسی کے فوراً بعد انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو, سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا. پاکستان کے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال رہے ہیں. پاکستان کے وہاں پہ جو شہری ہیں جو ویزا کے اوپر ہیں, سارک ویزاز کے اوپر, دوسرے تیسری چیزوں کے اوپر, وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. پاکستان نے بھی ایئر سپیس بند کر دیا. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم شملہ ایگریمنٹ کو کینسل کر دیں گے, فلاں فلاں, یہ سارا کچھ. یہ کب ہوا ہے اس سے ریلیٹ کریں جو میں نے عمران خان والی بات آپ کو بتائی ہے. امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہاں موجود ہے, اب چلا گیا شاید, اس کی پریزنس میں یہ ہوا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی از اے ٹف نیگوشیٹر, دیٹس وائی وی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. Look, President Trump and I know that Prime Minister Modi is a tough negotiator. He drives a hard bargain. It's one of the reasons why we respect him. تو وہ جو نیگوسیشن کی ڈیلز ہیں نا, ایز اے پارٹ آف دیٹ انہوں نے یہ پاکستان کو اس سائڈ سے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا, اور یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کے اوپر آج کریں یا کل کریں یا پرسوں کریں, یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں یہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں ہوا تھا. بہت بڑی بات ہوئی ہے یہ. اس کے اوپر کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں, ان کے اوپر ڈیم ہوں یا نہ ہوں, وہ اپنے دریا ان کی ڈائریکشن چینج کر سکیں یا نہ کر سکیں, وہ الگ بات ہے. لیکن سمبولیکلی اٹس اے ہیوج تھنگ. جو 71 کی جنگ میں پاکستان 2 لخت ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا, یہ معاہدہ معطل نہیں ہوا. 65 کی جنگ میں انڈیا کو شکست فاش ہوئی, لیکن یہ معاہدہ نہیں معطل ہوا. تو یہ بہت سمبولیکلی ایک بہت بڑا میسج ہے, اور پاکستان نے بھی آگے سے کہا ہے کہ اٹس این ایکٹ آف وار. اور خواجہ آصف سے کسی نے پوچھا ہے, ویسٹرن اینکر نے, تو اس نے کہا ہے کہ وی آر ریڈی فار این آل آؤٹ وار. یہ نہیں کہا کہ لمیٹڈ جنگ. آل آؤٹ وار کا مطلب ہوتا ہے 65 اور 71 کی طرح کی جنگ, پوری کی پوری فوج ایک دوسرے سے ٹکرا جائے. There is a possibility that there is a outbreak of all out war. چھوٹے چھوٹے بیٹلز اور جھڑپیں نہیں جیسے لائن آف کنٹرول پہ ہوتی رہتی ہیں, اس طرح نہیں, آل آؤٹ وار کی بات کیا نا. تو یہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی بھی کیمپ میں کھڑا ہونے والا ملک نہیں ہے, نہ اس کی یہ ڈیسٹنی ہے, نہ یہ اس طرح ایڈ ہاک بیسس کے اوپر چل سکتا ہے. پاکستان کے لیے ایک ہی نجات کا رستہ ہے, واحد رستہ ہے, اور وہ ہے
اللہ کے کیمپ میں چلے جانا، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا اللہ کی مدد سے، اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کو غنی بھی کر دے گا، پاکستان کا قرضہ بھی اتار دے گا، پھر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ جیسے پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے ہیں برٹش امپائر سے، اسی طرح امریکہ برٹش امپائر کی کالونی تھی یار۔ آپ لوگ اندھے گونگے بہرے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا؟ جو اس وقت سپر پاور بنی ہوئی ہے، ایون یو کے کو، برٹش کو، وہ برٹنس کو کیا کہتے ہیں، برٹش کو اپنے انگلیوں پہ نچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے؟ پرانی مثالیں تو آپ لوگوں کو دقیانوسی لگتی ہیں نا، کہ عرب کے لوگ تھے وہاں سے نکلے پوری دنیا پہ چھا گئے۔ آج تو وہ انجینئر مرزا جیسے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، آج ویسا ایمان ہی نہیں آ سکتا۔ وہ تو اس دن کہہ رہا تھا علامہ اقبال نے یہ جو کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ اس نے کہا علامہ اقبال بھی پاگل تھے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا آج کے دور میں۔ وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں میں ریپیٹ ہوتا ہے، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بدر والی فضا نہیں پیدا ہو سکتی بھائی۔ اب آپ کو یہ کہانیاں کیوں کرواتے ہیں شاعر؟ کیوں آپ کو یہ خوابوں کی دنیا میں رکھتے ہیں؟ تو یہ باتیں تو دقیانوسی لگتی ہیں۔ آپ لوگوں کا لیڈر تو یہ ہے، یا عمران خان ہے، یا انجینئر مرزا ہے، یا باقی مولوی ہیں۔ تو یہ تو دیکھ لو، یہ امریکہ، یہ آج کی بات ہے نا۔ اور کون سی ٹیکنالوجی اس وقت تھے ان کے پاس؟ سپر سونک بامز اور بحری بیڑے اور ایٹامک بام۔ اس وقت تو امریکہ میں تیل بھی نہیں نکلا تھا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہے گرا دیتا ہے۔ صرف اللہ سے مانگنے والے ہم بن جائیں، صرف اللہ تعالیٰ کے کیمپ میں ہم چلے جائیں۔ تو پاکستان کو اس ریالٹی کو ریئلائز کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور کسی بھی کیمپ میں جانے کے بجائے اللہ کے کیمپ میں چلے جائیں، اور اللہ کے کیمپ میں جانے کے لیے 2 کام کر لیں، صرف 2 کام، صرف 2 کام، وہ بھی کریں نا، کوشش شروع کر دیں، تو آپ اللہ کے کیمپ میں چلے جائیں گے، اللہ کی مدد آنے لگ جائے گی۔ پہلا کام، پاکستان سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہندوؤں کے مندروں کو بند کر دیں، توڑ دیں، ان کے بت توڑ دیں، نا، مسلمان جو پاکستان کی ریاست جو شرک کر رہی ہے وہ ختم کر دیں، ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ ایک دم تو نہیں ہو جائے گا، اتنا بڑا ملک ہے۔ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیں، پہلا کام۔ یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیا نہیں تھا، ایک دم ختم تھوڑی ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ڈیکیڈ یا اس سے بھی زیادہ، ایک دہائی یا اس سے بھی زیادہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے رہے، اور وہاں پہ عبادت کرتے رہے، وہیں پہ موجود رہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی ایگزامپل اللہ نے دکھائی ہے، انہوں نے کوشش سٹارٹ کر دی، جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ گیا تب تک وہ ختم نہیں ہوا، لیکن اللہ کی مدد آنے لگ گئی تھی۔ کوشش سٹارٹ کر دیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سود کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیں، تو اللہ کی مدد آنے لگ جائے گی۔ آپ اللہ کے کیمپ میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ کو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اور یہ بس کریں یہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر اس ملک کو چلانے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ آج کسی سے مانگ تانگ کے کھا لیا، کل کسی اور سے لے کے اس کو واپس کر دیے، پرسوں تیسرے سے مانگ کے پہلے 2 کو دے دیے، پھر چوتھے دن پھر پہلے کے پاس آ گئے، یار میں نے پچھلے واپس کیے تھے لہٰذا اور دے دو، پھر پہلے دوسرے تیسرے کے اتار دیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے ملک کو چلانے کا؟ تو یہ آل آؤٹ وارز جو ہوتی ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتی کہ جب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو رہا ہو، آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہو، آپ کے پاس تو کوئی تیل کے کنویں نہیں ہے نا، آپ کو تو باہر سے لانا پڑتے ہیں۔ امریکہ کے پاس تو اپنے تیل کے کنویں ہیں، سعودیہ کے پاس اپنے تیل کے کنویں ہیں، بھارت کے ٹائز اتنے زیادہ ہیں، پارٹنرشپس اتنی زیادہ ہیں، وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کا صرف تیل ہی بند کر دیں تو آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اللہ کے کیمپ میں جانا پڑے گا، ادروائز نشان عبرت بنا دیے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اتنی زیادہ نافرمانیوں کے باوجود اگر آپ مزید بھی کرتے رہیں، مزید ظلم کرتے رہیں، یعنی شرک کرتے رہیں، سود کو نہ چھوڑیں، اللہ کے نظام کی بغاوت کرتے رہیں، تو پاکستان نہیں ختم ہوگا، آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اگر یہ نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے، چاہے عوام ہوں چاہے حکمران ہوں،
تو پاکستان ختم نہیں ہوگا، آپ ختم ہو جائیں گے. عمران خان ختم ہو گیا، آپ کے ہاتھوں ہوا ہے. آپ ختم ہوں گے کسی اور کے ہاتھوں. نواز شریف دیکھ لیں کیسے، مطلب وہ حکومت میں ہونے کے باوجود اس سے ذلیل انسان کوئی نہیں نظر آتا. باقی بھی دیکھ لیں کس کس کی اگزامپل دیں، پہلے میں نام لے چکا ہوں. تو آپ ختم ہو جائیں گے، پاکستان ختم نہیں ہوگا. پاکستان کی ڈیسٹنی خلافت ہے، اللہ کے نظام، اللہ کا نظام ہے. چاہے آپ کو لگے کہ آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہوگا، اور اس کا وقت آ گیا ہے. پہلی بات. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ، اس سے بھی زیادہ شاید امپورٹنٹ، وہ بھی دوسرے حصے میں خطبے کے کرتے ہیں بات.